ٹی ٹی پی کے پاس غیر ملکی ساختہ اسلحہ خطے کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ حالیہ دہشت گردی کی لہر نے بڑے خطرے کو جنم دے دیا ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ خصوصی سلمان آوان سے۔ سلمان بتائیے گا۔ جی بالکل، پاکستان ویسے تو کافی عرصے سے کم و بیش 2 دہائیوں سے ٹی ٹی پی کی دہشت گردی کا شکار ہے، لیکن اب ہم نے دہشت گردی میں جس طرح سے حالیہ دنوں میں دہشت گردی کی لہر میں اضافہ دیکھا ہے، اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کی دسترس میں اب جدید ترین غیر ملکی ساختہ اسلحہ جو ہے اور اس اسلحے کی بھی بڑی فراوانی ہے۔ اور اس حوالے سے گزشتہ روز جنوبی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز نے جب خفیہ معلومات کی بنیاد پر یعنی کہ ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا اور اس آپریشن کے دوران 8 دہشت گردوں کو جہنم واصل بھی کیا گیا، تو ان دہشت گردوں کے قبضے سے بہت بڑی تعداد کے اندر، بہت بڑی مقدار کے اندر غیر ملکی اسلحہ جو ہے وہ برآمد ہوا، جس کے اندر امریکن ساختہ ویپنز جو ہیں وہ بھی شامل ہیں، جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ افغانستان میں امریکہ کا چھوڑا ہوا اسلحہ جو ہے وہ دہشت گردوں کے ہاتھوں لگ چکا ہے۔ اور دہشت گردوں میں سے ہم بات کر رہے ہیں کالعدم ٹی ٹی پی کی، جو کہ اب بڑے پیمانے پر اس اسلحے کو استعمال کرتی بھی دکھائی دے رہی ہے اور بڑے منظم انداز کے اندر پاکستان کے اندر بدامنی کو فروغ بھی دیا جا رہا ہے۔ اور جو دہشت گردی کی ریسنٹ وارداتیں ہیں جس میں پشاور، لکی مروت، بنو، ڈیرہ اسماعیل خان ہیں، ان تمام وارداتوں کے اندر ٹی ٹی پی نے امریکن ساختہ ویپنز جو ہیں وہ استعمال کیے اور یہ ویپنز جو ہیں ٹی ٹی پی کی عسکری قوت میں اضافے کا باعث بھی بنے۔ اگست 2021 کی اگر بات کریں، جب امریکہ افغانستان سے گیا تو ایک اندازے کے مطابق $7 ارب سے زیادہ کا اسلحہ جو ہے وہ امریکہ افغانستان میں چھوڑ کر گیا، اور یہ اسلحہ افغان طالبان کے ایک غیر منظم ڈھانچے کی بدولت اب پاکستان مخالف تنظیموں کے ہاتھوں لگ چکا ہے۔ یعنی کہ افغان طالبان کا جو رجیم کابل میں برسر اقتدار آیا، اس کے پاس انفراسٹرکچر نہیں تھا، اس کی کیپیبلٹی نہیں تھی، اور یقینی طور پر اب ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی نیت بھی نہیں تھی کہ وہ پاکستان مخالف تنظیموں کو کنٹرول کرے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نہ صرف بلوچستان میں دہشت گرد تنظیمیں جو ہے وہ یہ اسلحہ استعمال کر رہی ہیں، بلکہ کالعدم ٹی ٹی پی جو ہے وہ بھی اب یہ اسلحہ استعمال کر رہی ہے۔ مختلف جو وارداتیں دہشت گردی کی سامنے آئی ہیں، مختلف جو انسیڈنٹ سامنے آئے ہیں، جس کے اندر فروری 2022 میں نوشکی اور پنجگور کے حملے تھے، ایف ٹی کیمپ پر نشانہ بنایا گیا تھا۔ اسی طرح 12 جولائی 2023 کو یوب میں گیریزن پر حملہ کیا گیا تھا، اس میں بھی ٹی ٹی پی نے غیر ملکی اسلحہ استعمال کیا۔ اس کے علاوہ 6 ستمبر 2023 کو جدید ترین ہتھیاروں سے لیس دہشت گردوں کے ایک بہت بڑے گروپ نے، ہم سب جانتے ہیں کہ چترال میں 2 فوجی چوکیوں پر حملہ کیا، تو یہ حملہ ایسے ہی نہیں تھا۔ دہشت گردوں کے پاس ایک طرف تو افغانستان میں سپورٹ کیمپ تھا، بیس کیمپ تھا، اور اس سب سے امپورٹنٹ چیز جس کی ہم بات کر رہے ہیں، نشاندہی کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ دہشت گردوں کے ہاتھوں میں امریکن ویپنز موجود ہیں۔ یہ وہی اسلحہ ہے جو امریکہ افغانستان میں چھوڑ کر بھاگا تھا، اور اس اسلحے کو قابو پانے یا اس اسلحے کو غیر آپ کہہ سکتے ہیں کہ دہشت گردوں میں کے ہاتھوں میں جانے سے روکنے کے لیے افغان طالبان کا رجیم جو ہے وہ مکمل طور پر ناکام ثابت ہوا۔ اور اس کی بات ونس اگین بیہائنڈ دا سین یہی ہے کہ افغان طالبان جو ہیں، پہلے تو پاکستان سمجھتا تھا کہ شاید ان کے پاس کیپیبلٹی نہیں ہے، کیپیسٹی نہیں ہے، وہ نئے دوبارہ اقتدار میں آئے ہیں، لیکن اب پاکستان کی سمجھنے میں حق بجانب ہے کہ طالبان کے پاس شاید نیت کا بھی فقدان ہے۔ افغان طالبان کا جو رجیم جو ہے وہ پاکستان مخالف اقدامات کو فروغ دے رہا ہے، ان کی سرپرستی کر رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ٹی ٹی پی جیسی تنظیمیں جو ہیں وہ کھلے بندوں افغانستان کی نہ صرف سرزمین استعمال کر رہی ہیں، بلکہ پاکستان کے خلاف جو امریکہ کے چھوڑے ہوئے ویپنز ہیں ان کو بھی استعمال کرتی دکھائی دے رہی ہیں۔ جی ٹھیک ہے، نمائندہ خصوصی سلمان آوان ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔